بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ بنی مخزوم کے ظالم لوگ آپ کی ضعیف العمری کا بھی خیال نہ کرتے بلکہ ٹھوکروں، گھونسوں اور لکڑیوں سے اتنا مارتے کہ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام چھوڑ دینے کا کہا جاتا۔ آپ جواب میں کہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ آپ کے یہ الفاظ کفار مکہ کا غصہ اور بڑھا دیتے۔ اس ویڈیو میں اس بہادر خاتون کے قبول اسلام اور اسلام پر ڈٹے رہنے کی جو قیمت جان دے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کی ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں اور اس بہادر اور ضعیف العمر خاتون کو خراج تحسین پیش کریں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے اسلامک چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ جزاک اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے یاسر ابسی نامی ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا مکہ تک آ پہنچا۔ مکہ میں قیام کے دوران اس کی ملاقات مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن مغیثہ مخزومی سے ہوئی۔ ابو حذیفہ نے یاسر ابسی کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بہت جلد دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ یاسر ابسی مستقل طور پر مکہ میں رہنے لگے۔ ابو حذیفہ مخزومی کی ایک کنیز سمیہ تھی۔ اس نے یاسر سے دوستی کی وجہ سے اپنی اس پاک باز کنیز کی شادی یاسر ابسی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ سے نوازا۔ عمار کی پیدائش پر ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ جب پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کو دعوت حق دی تو سمیہ بنت خبات نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں سمیت فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر آزما امتحان کا دور تھا۔ جو شخص بھی مسلمان ہوتا مشرکین مکہ کے ایسے مظالم کا نشانہ بنتا جس کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ اٹھے۔ اسلام دشمنی میں مشرکین مکہ کسی تعلق اور رشتے کا بھی لحاظ نہ کرتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام قبول کرنا اہل مکہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ کفار مکہ نے آپ کو اسلام چھوڑ دینے کے لیے مجبور کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آپ کو لالچ بھی دیا اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہے۔ بنی مخزوم کے ظالم لوگ آپ کی ضعیف العمری کا بھی خیال نہ کرتے، ٹھوکروں، گھونسوں اور لکڑی سے مارتے کہ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کا کہا جاتا۔ آپ جواب میں کہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ آپ کے یہ الفاظ کفار مکہ کا غصہ اور بڑھا دیتے۔ کفار مکہ نے ان کے گھر والوں کو لوہے کی زریں پہنا کر جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے، پشت کو دہکتے ہوئے انگاروں سے جلاتے اور کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ لیکن توحید و رسالت سے آپ کا عشق کا یہ عالم تھا کہ زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا اور راہ حق سے ذرا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہکہے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی ضعیف العمری کے باوجود تمام تکالیف برداشت کرتے ہوئے صبر و شکر کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی دیکھ کر لبریز ہو گئیں۔ آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے
کہا صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد گھر واپس پہنچی تو ابو جہل نہایت غصے میں آیا اور اس نے اسے اسلام چھوڑ دینے کا مطالبہ پھر دہرایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتیں دی، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا، جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے جواب سے ابو جہل کو غصہ انتہا کو پہنچ گیا، لہٰذا اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی اور آپ پر تیر تان کر ڈرایا کہ اگر آج تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تجھے نیزہ مار کر قتل کر دوں گا۔ انہوں نے ابو جہل کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل اور آگ بگولا ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے سے روکنے لگا، لیکن جرأت و بہادری کا یہ پیکر اور عزم و استقلال کا نمونہ زور زور سے کلمہ پڑھتی رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل جب ہر کوشش میں ناکام ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس عورت کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا تو اس نے پوری طاقت سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جو آپ کے ناف کے نیچے لگا۔ آپ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگی۔ آخر اسی حالت میں شہادت کے عظیم مرتبے پر خاتمہ ہوا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ یہ ایک جان باز مسلمان عورت کا پہلا خون تھا جس نے اللہ کی زمین رنگین ہوئی۔ آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لرزہ خیز اذیت اور ظلم سہتے ہوئے شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ آل یاسر کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر نہایت ضعیف العمری میں کفار مکہ کے مظالم صبر و شکر سے برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ اور آپ کے خاندان پر، اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔